جہاں جانا ہے نیت سے رہے یہ ایک موقع ہے اور دنیا جیسا زوال ہے زوال ہے بہترین کپڑے آپ نے پہنے سکتے کے بعد قرآن بہترین مکان آپ نے بنایا سکتے کے بعد موسیقہ ہو جاتا نئی گاڑی آپ نے پہنی اور پرانی ہو جاتی تو دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے زوال پذیر ہے ہر چیز کو زوال ہے کوئی چیز جو ہے وہ آخری بڑھتی ہے نیچے آتی ہے اور یہاں کے کسی حال کو بھی قرار نہیں ہے کوئی آدمی سدا خوش نہیں رہتا کوئی آدمی سدا بیمار نہیں رہتا آج صحت ہے کل بیماری ہے آج خوشی ہے کل غم ہے آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہے ابھی دن ہے کبھی رات ہے تو دنیا کے اندر تغیرات اور تبدل ہوتے رہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں میں اور آپ جا رہے ہیں جو ہماری حقیقی منازل ہیں اس کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے انسان کے مقدر کے ساتھ جوڑا ہے کوئی انسان اپنی طاقت سے نہ مالدار بنتا ہے اور کوئی انسان اپنی سستی سے کوئی غریب نہیں ہوتا یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے نظام بنایا ہے اگر یہ نظام نہ ہو تو دنیا چل نہیں سکتی سارے غریب ہو جائے تو دنیا نہیں چل سکتی ہے سارے مالدار ہو جائے تو دنیا نہیں چل سکتی اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو مالدار بنایا ہے کسی کو عقل مند بنایا ہے کسی کو کم عقل دی ہے کسی کو طاقتور بنایا ہے کسی کو کم طاقت دی ہے تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سب کی تقدیریں لکھ چکا ہے تو آج میں جس روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ روزی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا اللہ اس کی زندگی میں برکت دیں گے اس کی روزی میں برکت دیں گے اس کی عمر میں برکت دیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو اللہ فرماتے ہیں جو مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ تقوی والی زندگی اختیار کریں گے اچھے اعمال اختیار کریں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا پاکیزہ زندگی عطا اور فرمایا اللہ پاک اس کا مفہوم ہے اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو میں ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں آپ کسی زبان میں پوچھو انگریزی کے اندر برکت کا کوئی ترجمہ ہے تو ان کے پاس برکت کا کوئی لفظ نہیں ہے انگلش میں فرینچ میں کسی زبان میں برکت کا ترجمہ ہے کہ برکت ہوتا کیا ہے تو برکت تو اللہ نے ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھا ہے جس آدمی کی زندگی جس کی بھی زندگی حضور علیہ السلام ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے پریشان تھے حضور نے گھر میں پوچھا تو گھر میں ایک پیالہ ہے ایک دودھ کا پیالہ آپ نے سنا ہے واقعہ بات تو حضرت حضور نے فرمایا جاؤ صفا کو بلا کے لاؤ صاحب صفا 70 صحابہ آ گئے ابو ہریرہ سے کہا پلاؤ ان سب کو ابو ہریرہ سب کو دودھ پلانا شروع کیا ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ نے پی لیا پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کون بات کی میں اللہ کے سلام اور میں بات کی تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی اور میں نہیں پی سکتا پھر اللہ کے نبی نے پیا تو یہ برکت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے صحابہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک بکری کا چھوٹا بچہ تھا وہ ذبح کیا اور اس کو بیوی سے کہا پکاؤ اور جا کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ چند صحابہ کو لے کر آ جائیں میں نے کھانا تیار کیا ہے تو حضور نے سارے خندق والوں کو اعلان کر دیا کہ بھائی جابر نے سب کی دعوت کی چلو 700 لوگ آ گئے وہ پریشان کیسے ہوگا بھائی اللہ کے رسول میں جب تک میں نہ ہوں جو ہے نا جو ہانڈی کو ہٹانا نہیں کرنا پڑتا تو 10 صحابہ کو حضور بلاتے رہے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے رہے 700 کے 700 صحابہ نے وہ ایک پتیلی کا کھانا کھا لیا اور کھانا ویسے باقی رہا تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے برکت جو ہے وہ ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھی ہے آج ہم برکت نہیں تلاش کر رہے ہیں سب ہم کثرت تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی زیادہ ہو جائے چیزیں زیادہ ہو جائیں پیسہ زیادہ ہو جائے مکان زیادہ ہو جائے سواریاں زیادہ ہو جائیں آپ دنیا پھر کر دیکھ لیں
کہ جن کے پاس چیزیں زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، سواریاں زیادہ، کا کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت مبارک، بہت پاکیزہ، بہت خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ جو دین پر چل رہا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے، جو دین پر نہیں چل رہا ہے دنیا چاہے کتنی بھی اس کے پاس ہے، کتنی بھی دنیا اس کے پاس ہے، میرے دوستوں دنیا آخرت میں وہ خسارے ہی خسارے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ایک پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک قرآن میں ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، جہاں یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے مخاطب، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ، کافروں کو نہیں کہہ رہے، اللہ ایمان والے سے کہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو دین کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم پورے کے پورے اسلام پر چلیں گے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی، 50 لاکھ کی گاڑی خریدی، بہت اچھی گاڑی تھی، اور اس نے اچھا آئل ڈلوایا، اچھا تیل ڈلوایا اور پیٹرول ڈلوایا، سب کچھ بہترین۔ اور جب گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی چل نہیں رہی بھائی، اسٹارٹ ہو گئی، اب چلتے ہوئے جھٹکے دے رہی ہے، بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو اتر کے دیکھا تو ایک ٹائر پنکچر ہے، تینوں ٹائر میں ہوا ہے، گاڑی بھی بالکل نہیں ہے، پیٹرول بھی صحیح ہے، پانی بھی ہے، آئل بھی ہے، ایک ٹائر کے اندر ہوا نہیں ہے، گاڑی چلے گی۔ اب آج مسلمان پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، پھر پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس لیے ہے کہ دین پر نہیں چل رہا۔ ہم نے سمجھا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کافی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، نماز کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا، لیکن جو دین چھوٹا ہوا ہے، تو دین چھوٹا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگ، ہم پہ یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر پورا کا پورا دین آ جائے، ہم سارے کے سارے پورے کے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اس کی استعداد پیدا کرنے کے ہم کو اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، 25 سال کا جوان ہے اور کمزور بیمار ہو گیا بیچارہ، آج ہی میں اسپتال میں گیا، ہمارے ایک ملازم اسپتال میں تھا، تو بیچارہ ہل بھی نہیں سک رہا تھا، تو ہمارے پاس کام کرتا ہے، بہت مستعد، بہت اچھا کام کرنے والا جوان، ویسے بیچارہ بیماری ہو گئی، اب وہ بستر پہ ہے، اور بیچارے کو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، کھا نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، حالانکہ جوان آدمی۔ اللہ خیر کرے، دوائیاں دی جائیں گی، ہدایت دی جائیں گی، آہستہ 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 وہی بیمار آدمی صحت مند ہو کے بھاگنا دوڑنا شروع کر دے گا۔ جیسے جسمانی طور پہ بیمار آدمی ہوتا ہے تو جوان ہے لیکن بیمار ہو گیا تو جسمانی کام نہیں کر سکتا، ایسے جب آدمی ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو اللہ کے بڑے بڑے حقوق وہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اور وہی انسان جب ایمان والا بن جاتا ہے، اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر وہی جس کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل تھا، روزے رکھنا مشکل تھا، وہ تہجد پڑھ رہے، نوافل پڑھ رہے، روزے رکھ رہا ہے، اور سالوں کی زکاتیں، کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے 15 20 سال کی زکاتیں ادا کی، جب بات سمجھ میں آ گئی، ایمان بن گیا تو زکاتیں نکالی۔ تو آج میرے دوست ہم سے اور آپ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے نکلیں، جیسے بھی عصر کے بعد کی بات آئی، مشورے میں بھی بات آئی کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کے احسانات کو سوچے، تاکہ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے۔ میں اکثر آج کل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انسان اپنے ہاتھ سے انگوٹھا نکالے نہیں، لیکن انگوٹھے کو استعمال نہ کرے، دونوں انگوٹھوں کو صبح کو بند کر دے، ٹیپ لگا دے، باقی سارا چیز ہمارا موجود ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھیں بھی، کان بھی، سب کچھ ہے، صرف میں اپنے انگوٹھوں کو استعمال نہیں کرتا۔ اب ہم سوچتے ہیں ہم کیسے کام کریں، اگر کوئی کاریگر مشین چلاتا ہے تو بغیر انگوٹھے کیسے چلائے، کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو موٹر سائیکل کیسے چلائے، کوئی اور کھانا پکاتے تو چھری کیسے، چمچہ کیسے پکڑے گی، چھری کیسے پکڑے، صرف انگوٹھا نہیں ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کو پاؤں کے انگوٹھوں سے لے کر سر کے بالوں تک سوچے تو کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک خود قرآن پر فرماتے ہیں، جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا مطالبہ اللہ ہر ایک سے مخاطب ہے، جو قرآن پڑھا ہے اس سے اللہ مخاطب ہے۔ جیسے میں نے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے ہر ایک سے مخاطب ہے۔ تو اللہ پاک قرآن میں جو فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں۔
اگر ایک اندھا پڑھ رہا ہے قرآن پاک اس کو بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک لنگڑا پڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بیچارہ غریب آدمی ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، تو غریب سے غریب آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے پاس اتنی نعمتیں ہیں آدمی اندھا سو۔ ابھی ہم پل کے چھپکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہم ایک منٹ میں کتنی دفعہ آنکھیں نیچے کرتے ہیں، کتنی دفعہ اوپر کرتے ہیں، کتنی غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ نیچے کی اور یہ نیچے رہ گئی، فارغ گر گیا اس کے اوپر، اب آنکھ بند دیکھنا چاہتا ہے تو یوں کر کے دیکھتا ہے آنکھ کھول کے، ورنہ آنکھیں نیچے آ جاتی ہیں۔ ہم نے کوئی شکر ادا کیا اس آنکھ چمکنے کا، یہ میں آنکھ چپک رہا ہوں، نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر ہو رہی ہے، اس سے میری آنکھیں صاف رہتی ہیں، مٹی نہیں جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے نا۔ اب اللہ پاک اس کو نیچا ہی کر دے اور اگر کھلی کی کھلی رہ جائے پھر کیا کرے گا بیچارہ؟ نیند کیسے نیند آئے گی اس کی؟ تو کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اللہ کی نعمتوں کو سوچنا روزانہ، کتنے پھل، کتنی غذائیں، کتنی سبزیاں، کتنے اناج، اللہ نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا۔ تو روزانہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا کہ اللہ کی نعمت کتنی اللہ نے دی، اور آپ کو کتنے لوگ ہیں جن کو پیشاب نہیں آتا ہے، پیشاب میں پتھر ہی آ جاتے ہیں، چھوٹی سی معمولی سی چیختے ہیں وہ ایسا جیسے گائے جمع ہونے اور چیختی ہے نا گائے، ایسی چیخیں نکلتی ہوتی ہیں، ہلکا سا ایک چھوٹا سا پتھر پیشاب کی نالی میں آ جاتا ہے اور آدمی چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں اندازے کے اندر میں پیشاب کر کے کتنے مزے سے باہر جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو روزانہ سوچنا، پھر اللہ رب العزت نے جو واقعات نبیوں کے ساتھ کیے ان کو روزانہ بولیں۔ یہ قرآن جو نا، قرآن یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک۔ تو اس میں جو واقعات ہیں وہ ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو 28 پاروں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، 28 پاروں کے اندر علماء کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ ظاہر کے خلاف اللہ نے کر کے دکھایا، ظاہر کے خلاف سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ میں پوچھے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ حالانکہ اتنا ہی کہنا ڈنڈا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں اللہ کا ڈنڈا ہے، پھر کہتے ہیں میں اسے تیگ لگاتا ہوں، اسے پتے جھاڑتا ہوں، اسے اور بھی بہت سارے فائدے اللہ نے وہ کہتے ہو۔ اللہ نے اتنا ہی پوچھا مجھے کیا ہے، جواب تھا ڈنڈا، لیکن انہوں نے اور فائدے بتا دیے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی، یہ فائدہ۔ اللہ نے اچھا ٹھیک ہے پھینکو زمین پہ، جو زمین پہ ڈالو تو کیا بن گیا بھائی؟ وہ اجزا بن گیا، اتنا بڑا۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے وہ فائدہ میرے ہاتھ میں ہے، جو فائدہ کہہ رہے ہو کہ فائدہ اس ڈنڈے میں نہیں ہے، میرے حکم میں ہے۔ تو میرا حکم ہوگا تو ڈنڈا فائدہ دے گا، میرا حکم نہیں ہوگا تو یہ ڈنڈا جو ہے نا تمہیں نقصان۔ پھر اللہ پاک نے پکڑ لو اس کو، اب جیسے پکڑا تو کیا ہو گئی، جیسے پکڑا تو ڈنڈا بن گیا تمہارا۔ تو میرے دوست اللہ پاک نے دکھایا ساری کہانی، پورا واقعات۔ اب کبھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اگر آدمی ذہن لگائے نا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ماں کے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال، اچھا چلو صندوق میں بند کر دیا، اب ہوا کیسے جائے گی صندوق؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے دل میں ڈالے کو پانی میں ڈالا۔ آدمی سوچے کیا ہو رہا ہے بھیا، اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہانی سنا رہے، اللہ بتانا چاہ رہے کہ میں جس کو میں بچانا چاہوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کروا دیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے چکر میں کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ نہ رہے، ہزاروں بچے۔ وہاں اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں میں پالنے والا ہوں، میں پالنا، جس کو میں بچانا چاہوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو اب پانی میں ڈال دیا، اب پانی میں ڈالنا تو ویسی موت ہے، پانی میں تو چیز کوئی تیرتی تو ڈوبتی ہے، چلو بھائی پانی میں ڈال دیا۔ اب وہ گیا تھا بھائی، وہ جا کے محل پہ ٹھہرا فرعون، اور اس نے اٹھا دیا اس کی خادمہ عورتوں نے، ملازموں نے، اٹھا کے کھولا تو ایک بچہ خوبصورت سا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی، بچے کی محبت، کہ ہم نے اس کا بچہ بنائیں گے۔ وہ اس کے سمجھ میں آ کے وہی بچہ لگتا ہے، حالانکہ اس کو آیا دل میں، لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا بھائی، بیوی کی بات تو ماننی پڑتی ہے۔ آج کل نہیں مانو تو، آج بھی نہیں مانو تو بیوی پر ناراض ہو جاتی ہے، اس زمانے میں بادشاہ کی بیوی تھی ملکہ تھی، اس نے کہا نہیں ہم تو اس کو پالیں گے۔ تو اللہ رب یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب نے پھر واپس ماں کو لوٹا دیا۔ اب وہی بچہ جو ہے جس کو قتل کرنا چاہتے تھے، آج اسی کے خزانے سے وہ بچہ پل رہا ہے ماں کی گود میں،
اور ہے وہ اس کا بچہ ہے بھائی، وہ بادشاہ ملکہ کا بچہ ہے، چلو بھائی، اور پال کون رہا ہے بھائی؟ حکومت پال رہی ہے اس کو، اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ دکھاتے ہیں آپ کے ساری واقعات۔ تو اللہ رب العزت نے اسی پانی میں موسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے بنی اسرائیل کو لے کر، تو پیچھے رات کا اندھیرا تھا، راستہ اللہ نے بلا دیا، اب جیسے روشنی ہوئی تو آگے پانی ہے، اور پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو فوج آ رہی ہے، تو لاکھوں کی فوج، وہ چیخ پڑے بیچارے بنی اسرائیل، اے موسیٰ تو ماریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ہرگز نہیں، ایک ہی لفظ کل، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ ڈنڈا مارو فرعون پر، یہ کہا اللہ نے کہا ڈنڈا مارو پانی پر۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتے ہیں ڈنڈا فرعون کو مارو، اللہ نے کہا نہیں، ڈنڈا مارو پانی پر۔ اب کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے ڈنڈا پانی پر؟ اللہ حکم تھا جب پانی میں ڈنڈا مارا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے، اور اللہ نے 12 راستوں سے سب کو گزر بنا دیا، اور اسی پانی کے اندر فرعون کو، اس کی فوج کو غرق کر دیا، اور پھر اللہ نے فرعون کے سب کو باہر نکال دیا، اور آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی۔ تو میرے دوست یہ سارے واقعات جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دکھایا، اتنی بڑی آگ ہے، اور وہ نمرود جو ہے وہ اتنے بڑا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ بہترین فرمایا، میری بہترین زندگی نے وہی دن سے جو آگ میں میرے گزرے، اور اسی نمرود کو جو بادشاہ دعویٰ کرتا تھا، خدائی کے دعوے کرتے تھے، اللہ نے کوئی بڑی فوج بھیجی، اس کو مچھر اتنا مخلوق بھیج کے اندر جاؤ، اور اللہ نے اس مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو سارے واقعات قرآن پاک کے بار بار ہم کو آئے، طاقت والے آئے، اتنی بڑی بڑی طاقت والے تھے کہ بغل میں یوں، بغل کے اندر درخت کو یوں کر ہلاتے تھے اور اکھاڑ کے پھینک دیتے، بڑے بڑے کھجوروں کے درخت، ایسی طاقت اللہ نے دی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی بات کا انکار کیا، اللہ کی کو انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے طاقت اور روٹی بھیجا ان کے پاس۔ اللہ نے فرشتوں کا ذرا سی ہوا تیز کی، جو اللہ نے ہوا تیز کی ہے وہ اوپر آسمانوں کو پہنچایا، ایسے زمین پر پٹکائے ان کو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایسے ہی پڑے تھے جیسے تنے پڑے ہوئے۔ تو میرے دوست ان واقعات کو بار بار بولنا، روزانہ بولنا، یہ دعوت جو ہے، دعوت ہمارے ملک ہے، دعوت کیا ہے؟ دعوت تین بنیادی چیزوں کا نام ہے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے ایک اللہ ہے۔ جتنی ہمیں مخلوق نظر آ رہی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جتنی مخلوق ہے، حکومت ہے، اسلحہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ چاہیں گے وہ مخلوق سے ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو مخلوق سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کرتے ہیں، اس کو بار بار بولو۔ اور دوسری بات دعوت میں بولو کہ بھئی دنیا سے آخرت کی طرف ہے کیا دنیا؟ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، مچھر کا پر کے نہیں فرمایا، مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہ بھی نہیں کہا 2 پروں کے برابر، 1 پر کے برابر۔ ایک آدمی کو مچھر کا پر بڑی مشکل سے آدمی ہاتھ میں آئے گا، مچھر کا پر پکڑ ہی نہیں سکتے ہو، اور پھر دنیا بھر کے اندر کہ مجھے تو بہت بڑی دولت ملی ہے، تو کیا کریں، تھوڑا سا اس کا علاج کرو بیچارے، مچھر کا پر لے کے پھر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ جو ہے اس کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ہے ہی نہیں کچھ اس کی حیثیت اللہ کی، کیا ہے اصل میرے دوستوں؟ آخر اصل ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے صحابہ کے ساتھ، اور مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے پوری، آپ نے فرمایا حکم ہے کہ بھائی اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ نے اس کو کون خریدے؟ کوئی بھی نہیں لے گا، کوئی اس کو خریدے گی، بات تو دور کی بات۔ تو آپ نے فرمایا اس کو حکم ہے کہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ آج اس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، رات ٹپکائے ہوئے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اتنے اوپر چلے گی، اتنے نیچے چلے گی، کیا ہے؟ سکندر اعظم دنیا سے کیا بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا میں حکومت کی۔ تو اس نے جب جاتے ہوئے کہا کہ بھائی جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ جو ہے نا کفن کے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگا دنیا دیکھ لے کہ سکندر اعظم جو ہے دنیا سے خالی آ جائے،
میرے دوستوں بزرگ آخرت کو بولنا، آخرت اصل ہے، آخرت کی نعمت اصل ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پاکیزہ حوریں ہیں، محلات ہیں، خدمات ہیں. کہتے ہیں 70 سال پتہ نہیں کتنے سال آدمی صرف جنت کے دروازے کو دیکھتا رہ جائے. دروازہ اتنا حسین اور خوبصورت ہوگا کہ سالوں گزر جائیں گے آدمی دروازے کو دیکھے، اور ہر دیوانے پر آدمی کی لذت میں اضافہ ہوگا. کتنا جوان آدمی ہو، کتنا بہترین کھانا ہو، تھوڑی دیر بعد یار بس خدا کے بعد مجھ سے نہیں ہے، نہیں یار بس اب الٹی ہو جائے گی. وہاں ہر دیوانے پہ لذت بڑھے گی، ہر دیوانے پہ لذت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. اللہ پاک میرے دوستوں بزرگ یہاں آدمی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتا، لیکن وہاں اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے سونے کی کنگن پہنائے گی جنت. اللہ پہنائے گا، اللہ ہوگا واقعی. کیونکہ ایسا تھوڑی ہو کہ دنیا کے 2-4 تولے اللہ سونے کی جنت. اور اللہ شراب پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ ایسی شراب نہیں ہوگی آدمی مست ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس سے معرفت کا نور بڑھے گا. اللہ پاک شراب پلائیں گے، قرآن پاک کا اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے اپنے نیک بندوں کو. اور جو اپنے کانوں کی بات کرے گا دنیا کے اندر، وہ اللہ سے اس کا کلام سنے. اللہ پاک کا سورہ رحمان سنائیں گے، اور یہ جنت خود سنے گا اللہ سے وہ کلام، جس سے دنیا کے اندر کانوں کو غلط چیزوں کو استعمال سے روکا. آج تو جو چیز چاہے سن لیا، جو چیز چاہ دیکھ لیا، جو چاہ سن لیا، جس سے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو قابو میں کر لیا. کل ان آنکھوں سے اللہ پاک اس کو اپنی زیارت کرائیں گے. لاکھوں سال انسان اللہ کی زیارت کرنے میں لاکھوں سال گزر جائیں گے اللہ کی زیارت کرتے کرتے. جب پردہ آئے گا دوبارہ تو کہے گا اللہ ابھی تو دیکھنا شروع کیا تھا. فرشتے کے لاکھوں سال گزر گئے تمہیں اللہ کی زیارت کرتے کرتے. تو میرے دوستوں لوگوں آخرت کو بولنا ہے. آج دنیا کو بولتے ہیں روزانہ میں، آج بشر بات ہو جائے ڈاکٹر صاحب فرمایا تھے کہ آخرت کو بولو. دنیا کو کیا بولنا ہے کیا دنیا؟ کس کا ساتھ دیا؟ سب کو دھوکہ دیا، سب کو دھوکہ دیا. یہ چھوڑ دنیا نے چھوڑ دیا، یا انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. یہی ہوتا ہے پھر آخر. یا تو زندگی میں دنیا چھوڑ دیتی ہے، یا موت کیا ہوتی ہے دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے. بھائی اتنی سی بات ہے. کتنے دیر ساتھ ہے؟ 2010 کے مکان میں بھی رہے گا تو وہ جائے گا کہاں پہ؟ کہاں جائے گا؟ 7 فٹ پہ 2.5 فٹ کا گڑا کھود کے اس میں ڈال دیں گے. اور یہ ہمارے یہاں تو پھر بھی خبر ایسی ہے کہ اگر آدمی اٹھ کے بیٹھتا جب بیٹھ جاتے ہیں. بات بالکل ہے نا، بغلی قبر ہوتی ہے. بغلی قبر تو وہ بغلی قبر ایسے ہوتے ہیں یوں ڈالتے نیچے، اور پھر نیچے صندوق ہوتا ہے نیچے. پر اتنا ہوتا ہے کہ جسم کو دھکا دینے لگتا ہے. اوپر بٹی ہوتی ہے، بس وہ اندر ایسا وہ کھودتے ہیں اس کو کہ ایک گڑا سا بن جاتا ہے اندر کی طرف بغل. تو قبر وہ جناب میت کو نا اس کے اندر ڈالتے ہیں، اب اوپر سے ساری بٹی ڈالتے ہیں. ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کھلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر سلیب لگاتے ہیں، وہ سلیب نہیں ہوتی، وہ اندر ڈالا اس میں، ادھر وہ اینٹیں لگا دیتے ہیں سائڈ میں، اور پھر ساری مٹی جو نکلی تھی اندر ڈال دیتے ہیں. وہاں جانے سر تو یہ ایمان والا اس کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ اللہ اس کی قبر حد سے نگاہ تک کھل جائے گی. میرے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، ریشم کی گدے آ جائیں گے، اور فرشتہ کہے گا سو جا. ایسے سو جا جیسے پہلے رات میں گنس. اور خدا نہ خواستہ اس کے برس میرے دوست ہوا تو کیا ہوا؟ مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں قبر ایسی بیچتی ہے جیسے انہیں ایک دوسرے کی انگلیوں میں ایسے. تو میرے دوستوں بزرگ یہ زندگی آنے والی ہم اس کو بولیں کیا ہے دنیا کتنے سال ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے بزرگ بیٹھے اور کتنے ہیں. ہم سے پوچھا ہماری جوانی کہاں سے بھائی؟ تو آج کے جتنے جوان یہاں بیٹھے ہوئے کل یہ بوڑھے ہوں گے بھائی. جتنے یہاں بوڑھے بیٹھے تھوڑے دن بعد کا اعلان آنے شروع ہو جائیں گے، فلاں گیا. آخر کو بولنا وہ اصل زندگی میرے دوست وہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہاں پہنچانا چاہتا ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی وہ چیز ہے. ایک پتھر میرے دوست، ایک پتھر جہنم، ایک پتھر سے اگر یہاں ہمارے ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے بڑی چوٹی، اس پہ لا کے رکھتے ہیں سارے پہاڑ پگھل جائیں گے، سارے پہاڑ. مذاق نہیں ہے جہنم کیا. اللہ نے فرمایا ہے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو. کیا خیال ہے جس کا ایندھن کون ہوگا بھائی؟
انسان کو اللہ پاک ایندھن بنا کے ڈالیں گے، کوئلہ بنا کے ایسا انسان کو بنائیں گے کہ اسی سے آگ گرمی بنے گی. مذاق نہیں ہے، بس کیا کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں نہیں. میرے دوستوں مسلمان کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہر گھڑی جیسے مسافر ہوتا ہے. ابھی ہم سفر میں تھے تو اللہ کی شان وہ ایک جگہ ہم بیٹھ گئے، انہوں نے کہا آپ کو فلاں دروازے سے آپ کا جانا ہے. ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے، ہم بیٹھے بے فکر بیٹھے ہوئے، چلو کسی وقت یہ اعلان ہوگا ہم چلے جائیں گے. اب بے فکری ہو گئی تھی ہمیں، تو تھوڑے سے ہو گئی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کیا بات ہے، کوئی زیادہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے اور جہاز بھی نظر نہیں آ رہا. پھر ذرا سے چوکٹے ہوئے کہ ذرا دیکھو سے کیا ہے کیا بات ہے. تو ایک ساتھی کیا وہاں اسکرین پہ لکھا ہوتا ہے تو پتہ چلا وہ دروازہ بدل گیا. وہ دروازہ جو ہے نا وہ جہاز ہمارا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، بالکل بند ہونے کے قریب. پھر بھاگے وہاں سے، بھاگے جلدی چلو ایسا نہ جہاز کا دروازہ. تو ذرا سی غفلت دنیا میں میرے دوستوں اتنا نقصان جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی ہے ہوشیاری کے ساتھ گزارنی. اس سے میرے دوستوں آج میں اور آپ اور دنیا کے اکثر انسان کے سامنے دنیا ہے. دنیا حالانکہ دنیا مقدر کی ہے، تو اس لیے آخرت کو بولے ہوئے، آخرت کے لباس، آخرت کے حوریں، آخرت کے کھانے، آخرت کے مکانات. یعنی کوئی دنیا کا مالدار سے مالدار آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنی کوٹھی بنائے، مکان بنائے، بنگلہ بنائے، اس کو ایک ہی سونے کی لگاؤ، ایک ہی چاندی کی لگاؤ، بنا سکتا ہے. یہ تو کم سے کم کی بات ہے. اور وہ ایسے کمرے نہیں ہوں گے 10 بائی 12 کا کمرہ ہے، وہاں تو 70 ہزار کمروں کا ایک ہی محل ہوگا بھائی. وہ اللہ دینا چاہتے ہیں مجھے اور آپ. ہم یہ چھوٹے سے بعض گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں بھائیوں کے اندر، کس ماں کا بات ہے 60 گز کے مکان پہ رہتے ہیں، 60 گز کے مکان پہ بھائی ایک ماں کا دودھ پیا ہوا، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے لڑ رہے ہیں آپس میں 60 گز کے مکان کے چکر. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ ایک آدمی حق پر ہے، میرا حق بنتا ہے، لیکن وہ حق اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو. اللہ اس کو 20 جنت میں محل عطا کرتا ہے. مرضی آدمی کے 60 گز کا مکان لے لے یا اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق جنت کے بیچ میں محل. بھائی سے لڑ رہا ہے. توبہ. تو آخرت کو میرے دوستوں بولے، جب آخرت کو بولیں گے تو دنیا سے دل نہیں لگے گا. بھائی تو لے میں کہیں چلا جاؤں گا کرایہ کی ڈیوٹی لے کر رہے گا. دنیا کی زندگی تھوڑی سی گزار کو بن جائے بھائی تو لے. تو آخرت کو بولنا میرے دوستوں خوب آخرت کو بولے، جنت کو بولے، جوانی کو بولے. آج ہم آخرت کو نہیں بول رہے ہیں. تو اور تیسری بات جو علماء فرماتے ہیں وہ اللہ اعمال سے اللہ مسئلوں کو حل کریں گے. مال سے، چیزوں سے، عہدے سے ہمارے مسئلے نہیں. ہمارے یہاں تبلیغ کا کام جب تھوڑا آگے بڑھا تھا تو بہت سارے دفتر کے لوگ تبلیغ میں لگنے شروع ہو گئے. دفتر کے لوگ تو لوگ خوش ہو گئے. خوشی کی بات ہمارے زمانے کے بزرگ سنتے رہے. تو لوگوں نے کہا حضرت اب تو ہمارا کام بہت بڑھ گیا. اب تو ہمارے اس زمانے بابو کہتے تھے، بابو یعنی جو دفتر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بابو کہتے تھے. اب تو بہت سارے بابو بھی تبلیغ میں لگنے لگے، تو اب تو ہمارا کام بہت آگے بڑھ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا اب تو ہمارا کام کمزور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کمزور. لوگ بڑے حیران، حضرت کیا کہہ رہے؟ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی اور دفتر کے لوگ بھی تبلیغ میں لگنے لگے. حضرت نے فرمایا اب تو ہمارا کام کمزور ہو جائے گا. تو میں نے سمجھا حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ پہلے ہمارا کام اٹکتا تھا نا تو ہم صلاۃ و حج پر اللہ سے مانگتے تھے. اب ہمارا کام اٹکے گا ہم کہیں گے یار یہ اس میں ہمارا فلاں کے اندر ہمارا فلاں ساتھی ہے نا اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پاسپورٹ کے آفس میں ہمارا فلاں ساتھی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور فلاں ہسپتال میں ہمارا فلاں ساتھی ہے اس سے بات کرتے ہیں. چلو اللہ کے تو بیچ میں غائب ہو گئے. تو اللہ سے نگاہ ہٹے گی اور مخلوق پہ نگاہ آئے گی. تو اللہ پہ نگاہ جائے، اعمال سے اللہ میرے مسئلے، میں نے یاسین شریف پڑھ لی اللہ میرے مسئلے حل کر دیں گے، یقیناً کر دیے. میں نے اشراق پڑھ لی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے 2 رکعت پڑھے گا اللہ کو حج عمرے کا ثواب دیں گے. 2 رکعت اور پڑھ لے گا اللہ سے سارے زندگی کام بنا دیں گے. میں نے اشراق پڑھ لی، میرے کام ہو گئے، اللہ نے میرے کام بنا دیے. میں نے صدقہ دیا، اللہ میری مصیبت کو ہدایت دے. میں نے سورہ واقعہ سکھا دیا اپنے بچوں کو، میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. تو اس سے اعمال سے بولنا کہ اللہ مسئلوں کو اعمال سے حل کریں گے. اعمال سے مسئلوں کا حل ہونا یقینی ہے.
عہدوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، پیسوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کو پیسوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو عہدوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ عہدہ ہے اکثر کرتے لوگ مار دے کے بینک سے نکلا مار دیا۔ تو ہمارے مسئلے اللہ اعمال سے ہیں، تو اس لیے یہ دعوت ہے ہماری مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اور چیزوں سے، اسباب سے، عہدوں سے، حکومت سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے وہ اعمال سے، تو اس کی دعوت دیں گے روزانہ۔ یہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں۔ آج ہم دعوت نہیں دے رہے، آج ہم لوگ دعوت نہیں دے رہے، تشکیلیں کر رہے کہ تبلیغ بھی ہے نا، وہ تشکیلیں کر رہے ہیں۔ بھائی ہماری سیروزہ کی جماعت جاری کیسے کیا خیالات کریں گے، یہ تو تشکیل ہو نہیں۔ اللہ کے وعدے بڑے بیان کرتے ہیں، دیکھو اللہ کیا دینے والے۔ ایک نماز ہماری چھوٹ گئی، ایسا ہے جیسے بیوی بچے مال کا سب چھین لیا گیا ہو، اور جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ کو میدان میں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے اس کی روزی کا وعدہ کیا ہے، جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی موت آسان کریں گے۔ فضائل سنا سنا کے میرے دوستوں لوگوں کو اللہ کی طرف لانا۔ تو روزانہ ہم دعوت دیں، اس دعوت دینے سے کیا فائدہ؟ سب سے پہلا فائدہ آدمی کو خود ہوگا۔ جو دعوت دے گا نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ شام کو مسجد میں جائے یا اپنا جگہ کہتے ہیں میرے بھائی اشرف صاحب کہ جو دعوت دے گا وہ ضرور ان اعمال کو کرے گا۔ تو ہم اپنا مزاج بنائیں۔ جیسے میں دوا کھاؤں گا تو میرے دوا کھانے سے آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے اور میں کھانا کھاؤں گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ کھانا میں کھا رہا ہوں، آپ کر میں موٹا ہوں، تو جو دعوت دے گا نا اس کو فائدہ ہوگا۔ اگلے کو فائدہ اللہ پہنچانا چاہیں گے پہنچا دیں گے، لیکن جو دعوت دے گا، جو دعا کرے گا، تو اللہ اس کو جو ہے اس کی ذات کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم اس کا مزاج ہماری ساری حاجی صاحب اللہ نے فرمایا کہ روزانہ 25 مرتبہ دعوت۔ یہ دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ آج ہم مسجد میں گشت ہو رہے، نہیں، ماں جی کے بول بولنا، جیسے میں نے تھوڑی تھوڑی بات قبر کی بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، فضائل سنانا، اللہ سے امیدیں دلوانا کہ اللہ کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا مہربان ہے، بڑے بڑے گناہوں کو سمجھتا ہے، جیسے گناہوں کے آج ہی توبہ کر لے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح لوگوں کو ترغیب دے کر حوصلے بڑھا کے لوگوں کو اللہ کی طرف لانا۔ تو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ ہم آج دعوت نہیں دے رہے، اس سے ہمارے لیے سیروزہ لگانا مشکل ہے، تعلیم میں بیٹھنا مشکل، گشت میں آنا مشکل۔ جو آدمی دعوت دے گا کہ اللہ کرنے والے ہیں میرے دوستوں، تو اللہ پاک اس کے مسئلوں کو خود حل کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں ساری محنت جو ہے تبلیغ، ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے روزانہ مضبوط کبھی سے کبھی ہوتا چلا جائے۔ سارے مسئلوں کا اللہ کی ذات سے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بھائی سب بہت سناتے تھے واقعہ کہ وہ محمود ایاز کا واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے۔ اس میں یہ بات سناتے تھے کہ ایاز جو تھا وہ غلام تھا اور بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی، بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا کہ وہ بادشاہ کی منشا کو دیکھنے چلتا، حکم کا انتظار نہیں کرتا تھا، وہ منشا دیکھتا تھا کہ میرے بادشاہ کی منشا کیا ہے۔ تو جتنے امیر رؤسا یا وزیر وغیرہ رہتے ہیں وہ حسد کرتے تھے کہ بادشاہ ہر اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اسی کی بات سنتا ہے، ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے ایک دفعہ کہا میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنے خزانے نکال دیے، کہیں سونا رکھ دیا، کہیں چاندی، کہیں قیمتی ہیرے جواہرات، مختلف قیمتی چیزیں اپنے محل میں پھیلا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جو جس چیز پہ ہاتھ لگے آج اسی کی ہو جائے گی۔ تو سارے دنیا دار لوگ تھے، سب بھاگے، کوئی کسی چیز کی طرف، کوئی کسی چیز کی طرف، کوئی کسی چیز کی طرف۔ ایک بچہ تھا اس طرح بڑا سمجھدار آیا جو تھا نا، ایسا سمجھدار تھا، سمجھدار آیا، وہ کہیں نہیں گیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا اعلان تو سنا ہے، دوبارہ بتائیے۔ بادشاہ نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ لگے اس کی ہو جائے گی۔ تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کیا ہے تمہارا کیا مطلب؟ اس نے بادشاہ سلامت میں ایک چیز کو نہیں کیا کروں، اگر آپ میرے ہو گئے سب کچھ میرا ہے، ساری حکومت آپ کی ہے، میں تو آپ کو لے لوں گا تو ساری حکومت مجھے مل جائے گی۔ تو آج میرے دوستوں ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے یا دنیا پیدا کرنے والے کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ہم نے رزق کے پیچھے بھاگنا ہے یا رزاق کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے۔ ایک اللہ کو لینے، صحابہ کتنے سمجھدار تھے، اتنے سادے تھے کہ کسی علاقے میں گئے
تو چپاتیاں ہیں، چپاتی کی بھی انہوں نے روٹی نہیں، گندم کی روٹی نہیں دیکھی، پتلی پتلی چپاتیاں ہیں تو سمجھے کہ رومال ہے، ٹکڑا ہے کیا ہے، اور اخروٹ کو توڑا اس میں گری نکلی تو کہنے لگے اللہ کتنی قدرت ہمارے پتھر میں بھی اللہ نے میوہ رکھا ہوا، اتنے سادہ تھے، لیکن میرے دوستو اللہ کی مدد کو جانتے تھے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اور ایسا اللہ کا ساتھ لیا، ایسا اللہ کو ساتھ لیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے اتنی دیر میں لڑائی میں فتح حاصل ہو جاتی ہے، اتنی دیر میں ایسے اللہ کو ساتھ دیا، تو اللہ نے چند سالوں کے اندر ہزاروں سال کی کیسے اور کس طرح خزانہ کی تبوں میں لا دیا، حالانکہ اس کی تمنا ان کو نہیں تھی، لیکن اللہ نے میرے 200 دنیا ان کے تبوں میں لا کے اور عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت تھی، وہ عمر جو سب سے بڑا گناہ کرنے نکلے تھے، کائنات کا سب سے بڑا نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے اس عمر کو ہدایت دی، پھر اللہ نے وہ خواب پہنچایا، حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہاں اللہ نے پہنچایا ہوا، تو میرے دوست حضور علیہ السلام والی محنت ہمیں وہاں پہنچانی چاہتی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے تبلیغ میں چلے گئے، چلا لگا لیا، ثواب مل گیا چلنے کا، چلو بھائی واپس آ گئے، نہیں میرے دوست، اللہ پاک ہم سے اور آپ سے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک مبارک زندگی، پوری کی وہ زندگی جس زندگی کے اندر میرے تو ایسی کشش ہے کہ کوئی محلہ ایسا ہمارا ہو جائے، کوئی گاؤں ایسا ہو جائے، کوئی بستی ایسی ہو جائے، ساری دنیا اس کو دیکھ کے ہدایت پہ آ جائے گی۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا میرے دوستوں کہ ہمارا جو ہے نا تبلیغ میں بھی آنا جانا نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، پرائم منسٹر فرماتے ہیں ہمارے کام کی مزاج کہ جو ہے نا کام کا جو ہے نا ایسا ہے جیسے ہوائی جہاز، ہوائی جہاز اگر فضا میں رکے گا تو کہاں آئے گا بھائی، اوپر جائے گا، ٹھیک ہے، تو آج ہم ٹھہر گئے، بس تبلیغ میں چلنا لگا لیا، چامے لگا لیا، بس کافی ہے، تصویر پڑھ لیتا ہوں، آدھا پارا قرآن کو پڑھ لیتا ہوں، یہ موٹے موٹے مسائل آ گئے دوستوں تو یاد ہے، بس کافی نہیں میرے دوستوں، دین تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، کوئی زندگی کا شعبہ سے چھوٹا ہوا نہیں ہے کہ میں کاروبار میں دوڑوں اور بچوں میں مسلمان نہیں، میں مسلمان ڈاکٹر، میں مسلمان انجینئر، پہلے میں مسلمان کاروباری، آج کتنے ہمارے گھروں کے اندر یا برادریوں کے اندر فیصلے کہاں ہوتے ہیں، جرگہ ہمارا فیصلہ کرتا ہے، پہ جرگہ کون سے فیصلہ کرتا ہے، ہاں اگر جرگے میں کوئی مفتی ہے تو ٹھیک ہے، فیصلے تو علماء کریں گے، شریعت کی روشنی، بازار والے بازار سے فیصلے کرتے ہیں، بھائی بازار کے لوگ فیصلہ کریں، بازار کے لوگوں کو کیا آتے ہیں، شریعت کی شین نہیں آتی بیچاروں، تو بازار والے فیصلے کریں، لیکن شریعت کی روشنی میں علماء کے سب فیصلے کریں، ہم اور آپ سارے کے سارے مفتی حضرات کے علماء کے محتاج ہیں، آج ہم آزاد ہو گئے، جو چیز کا ڈیزائر کرتا ہے، تو دین میرے دوستوں حضور صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے 24 گھنٹے کی زندگی، جہاں ہمارا کوئی مسئلہ آئے گا، گھروں میں جھگڑے ہو گئے، کاروبار میں جھگڑے ہو گئے، ہوتے انسان سے شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، مسائل آ جاتے ہیں، آپس میں ناچکیاں ہوتی ہیں، انسان شیطان ساتھ اس کو کراتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلے جو ہے اپنے مسئلوں کا ہم اپنی مرضی سے حل کریں گے، تو اس مسئلے حل کرنے میں بعض اوقات کسی سے زیادتی ہو جائے گی، کسی وقت پریشان ہو جائے گا، تو ہم اپنے مسئلوں کا حل کریں گے علماء کرام سے، مفتی حضرات سے، وہ ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے، اس سے ہم اپنی زندگی پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک علماء کرام کے محتاج، آزاد بھی ہے، ہر وقت کرائے کی دکان لیں گے تب بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، کوئی قسطوں پہ گاڑی خرید تب بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، بعض وقت چھوٹی سی چیز کی وجہ سے وہ جو ہے سود بن جاتے ہیں، حلال حرام ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس شہر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، شاید دنیا کا یہ وہ شہر ہے جس میں اتنے مدارس، اتنے مفتی، اتنے حضرات مشائخ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی معمولی شہر نہیں ہے ہمارا، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے یہ شہر، تو اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگی کو آسان کریں، دین ہماری زندگی کو آسان کرنے کی کیا ہے، جتنا ہم دین پر چلیں گے نا، جتنا ہر شعبے کے اندر ہم دین کے اندر دین کو لائیں، ہر شعبے کے اندر، تو ہماری زندگی آسان ہوتی ہے، اور جہاں سے دین نکلے گا ہمارے شعبوں میں سے، وہ دین کا زندگی کا وہ حصہ مشکل بنتا چلا جائے، تو اس لیے میرے دوستوں ہم سے اور آپ سے تبلیغ کے اندر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یعنی اس محنت کے ذریعے سے پوری زندگی یعنی بندگی والی بن جائے، پوری زندگی بندگی اطاعت والی بن جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں والی بن جائے، پوری زندگی
پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں دین آتا چلا گیا، اور ہر مسلمان مرد اور عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں حضور علیہ السلام کو امت ہی ہوں۔ میرے دوستوں سوچے تو صحیح، کبھی آدمی غور تو کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہہ دیا ہم حضور کی امت ہی، میں کس کا امتی ہوں؟ کوئی کونسلر ہوں، میں کوئی منسٹر ہوں، کوئی پرائم منسٹر ہوں، لاہور والا اس نبی کا امتی ہوں۔ بعض روایت میں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا تو اللہ اس دنیا کو پیدا نہ کرے۔ بعض نبیوں نے چاہت کی اے اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر، اور بعض نبیوں نے چاہت کی کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ نے بنا مانگے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کر، کتنا بڑا شرف۔ سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، 80 صفحے ہوں گی، 120 صفحوں میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی، اور پچھلے نبیوں پر یہ گواہی دے گی۔ بتاؤ اس امت کی کیا شان ہے؟ جب پچھلے نبیوں کا انکار کریں گے وہ پچھلے نبیوں کا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، تو نبی کہیں گے ہم نے ان کو دعوت دی، وہ انکار کر دیں گے امت میں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، تو پھر نبی کہیں گے کہ اللہ امت محمد ہی ہماری گواہ ہے، تو اللہ پاک کہیں گے امت محمد یہ بھائی تم ان کی گواہی دیتے ہو نبیوں کو کہ انہوں نے اپنی امت کو دعوت پہنچائی، میرا پیغام پہنچایا، تو کہیں گے بالکل اللہ آپ نے پہنچایا، تو وہ امت کہیں گے یہ صحیح نہیں ہمارے زمانے میں، یہ کیسے گواہی دے؟ یہ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موجود ہو، شہادت تو وہ دے گا جو موجود ہوگا، تو ساری امت کہیں گے اللہ یہ تو تھے ہی نہیں، کیسے گواہی دے؟ تو یہ امت ہماری، ہم کہیں گے کہ اللہ پاک آپ نے اپنے نبی کو قرآن پاک میں ان امتوں کے واقعات بیان کیے تھے، ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم گواہی دیتے کہ نبیوں نے ان کا پیغام پہنچایا۔ ہم وہ لوگ ہیں، معمولی لوگ تھوڑی۔ آج بھی خوش ہوتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آفیسر ہوں، میں فلاں ہوں۔ ارے بھائی ہم حضور علیہ السلام کی امت ہی ہے۔ ہاں اللہ نے اتنا بڑا کام ہمیں دیا ہے، سارے انسان جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں، اللہ نے وہ مبارک محنت مجھے اور آپ کو دی ہے۔ وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، جو انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ہو سکتی ہے۔ آپ یقین جان آپ دنیا میں چلے اور کتنے ہمارے ساتھی گئے ہیں، انسان جانوروں سے بدتر زندگیاں گزارے، جانوروں سے بدتر زندگیاں، وہ ان کی خاندانی زندگی نہیں ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بیٹا وہ ہے، زندگیاں نہیں بیچارہ، بس دنیا ہی دنیا سامنے ہے، جو چاہتا ہے کرتے جیسے جانور ہے، جہاں منہ چاہے کھا گیا، جہاں چاہے سو گیا، جہاں پیشاب کر گیا، جانوروں کیا پتہ تمیز تو نہیں ہے۔ ایسے آج انسانوں نے سب تمیزیں نکل۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ پاکیزہ دین دیا ہے، میں دوسروں سے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی چین کا، راحت کا، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ کی شان مسلمان خود بھی دین پر پورا نہیں چل رہا اور ساری دنیا بیچاری ترس رہی ہے، واقعی میں ترس رہی ہے، آپ یقین جاؤ، آپ دنیا میں نکل جاؤ حیران ہو جاؤ گے کیا بیچارے، وہ ان کے سامنے مقصد حیات ہے بھائی کماتے اس لیے عیش کرنے کے لیے، اور عیش اس لیے کرنا ہے، کمانا اس لیے بس یہ زندگی رہتی ہے، کماؤ اڑاؤ بس اور کچھ بس دنیا ہی دنیا صاحب۔ آپ کسی میڈیکل یہ جو نا بھائی جو دوائیاں بنانے والے دنیا بھر میں جا کے ان سے پوچھو کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ دوائیاں کون سی استعمال، تو بتائیں گے ہمارے پاس سب سے زیادہ دوائی جو استعمال ہوتی ہے وہ نیند آور گولی ہے، جسے سکون مل جائے، نیند آ جائے، وہ گولیاں سے زیادہ کیوں بھائی؟ ہمارے ساتھ تو گرمی کے اندر سو جاتے چٹائی پر، چٹائی پہ سو جاتے، بعض ساتھی سجدے میں سو جاتے، نیند آ جاتی بس تو پتہ ہی نہیں دیا، اور وہ بیچارے گولیاں کھا کے نیند نہیں آ رہی، خودکشیاں کر رہے بیچارے، کوئی زندگی وہ میرے دوست ہمارے پاس اللہ نے وہ دولت، وہ مبارک پاکیزہ نورانی دین اللہ نے دیا ہے، تو میرے دوست ہمیں اور آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات میں محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، اور میرے دوست پانے کا زمانہ، مزے کا زمانہ ہمیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ مشابہت بن جاؤ گے۔ تو اگر ہماری یہ زندگی ہماری گھر والوں کی، ہماری اولاد کی زندگی صحابہ صحابیہ کے درس میں ہو گئی تو کل قیامت کے دن آج 14ویں 15ویں صدی کا مسلمان اس کا حشر صحابہ کے ساتھ ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ کہاں میں اور کہاں صحابہ، کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی میرے صحابہ ستاروں کی وہاں پہنچانے کے اللہ پاک مجھے
تو اس لیے میرے دوستوں فیصلہ ہم نے اور آپ نے خود کرنا ہے. یہ تبلیغ میں یہ کہ 4 مہینے اور یہ 7 دن، تو میرے دوستوں بالکل ایسا ہے جیسے